بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران کتن کو السلام علیکم. نننی پروگرام کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی وایم. ګران کتن کو 13 پروګرامونو کې مونږ تاسو ته د کم سنسس یعنی مردم شماري چې شروع ده په دې حواله تاسو سره مونږ خبرې کړې وې او زیاتره مونږ دا وی چې دا څومره ضروری ده او خامخا چې کم د مردم شماري عمل ده دا غي سره تعاون پکار دی. نننی پروگرام کې هم د دې مردم شماري ولی دوباره کیږي او دا څنګه کیږي ډیجیټل مردم شماري ستوي په دې ټولو به خبرې کوو او فارچونیټلی کم چې شخصیت نن زموږ سره د پروگرام کې شرکت کوي هغه د کم چې دا ډیجیټل مردم شماري ده د فوکل پرسن دی او د پاکستان قومي اداره شماریات چې دی د هغه ممبر هم دی محمد سرور گوندل صاحب او زه یو خبر کوم چې گوندل صاحب سره به مونږ خپل خبرې په اردو کې کوو څنګه چې تاسو ته د نوم نه به هم اندازه لګي. گوندل صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آج آپ نے ٹائم دیا. بسم اللہ کرتے ہیں گوندل صاحب اس میں کوشش کریں گے کہ ہم کال بھی لے لیں جن لوگوں کے جو مسائل ہوں اسپیشلی اس کے حوالے سے اس پہ وہ ڈسکس کریں گے. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ سینسس چیز ہے کیا, بیسک لیکن آسان لفظوں میں. جی جو سینسز ہے اب یہ دیکھیں پاکستان میں بھی ہمارے پاس جس کو ہم عام عموماً لوگ اس کو زیادہ مردم شماری کے نام سے بولتے ہیں. مردم شماری خانہ شماری. جی خانہ شماری. تو یہ ہماری جو سینسز ہے یہ 7th پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسز ہے اور سینسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک 7 کا مطلب ہے کہ ساتواں یہ ہے. اس سے پہلے 6 ہمارے جو ہے وہ ہو چکے ہیں. تو جو سینسز ہوتی ہے اس کا پہلے مقصد کیا ہے کہ بنیادی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا لیتے ہیں اور اس ڈیٹا کے بیس پہ آپ ایک پالیسی پلاننگ کرتے ہیں. اب یہ جس طرح ابھی آپ نے بولا کہ یہ 7th پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسز ہے, اسی طرح آپ کے پاس ایگریکلچر سینسز ہے, آپ کے پاس موضع سینسز ہے, آپ اکنامک سینسز کرتے ہیں یا آپ سینسز آپ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ سرویز آپ کرتے ہیں. اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے ایکچولی اس کا مقصد ہوتا ہے ڈیٹا لے کے کہ آپ اس کے اوپر پالیسی پلاننگ کریں. یعنی آپ دیکھیں کہ کون سی فیسلٹیز کس جگہ پہ اویلیبل ہے اور کس جگہ پہ آپ کے پاس یعنی کہ صاف پانی نہیں ہے, آپ کے پاس اسکول نہیں ہے, آپ کے تو اس میں یہ انکلوڈ کرتے ہیں جب آپ یہ آپ کے جو انومریٹرز چاہتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ کوئی 33 قسم کے کویشچن اس کے اوپر ہوتے ہیں. یعنی آپ کے اگر گھر میں ہمارا انومریٹر آتا ہے تو وہ آپ کا نام پوچھتا ہے, پھر آپ کی کوالیفیکیشن پوچھتا ہے, آپ کا پروفیشن پوچھتا ہے, پھر آپ کے گھر آپ کے ساتھ جتنے لوگ رہتے ہیں ان کی کوالیفیکیشن, ان کا کہ اسکول جا رہے ہیں یا وہ کام کر رہے ہیں, یا آپ مائیگریشن کا ڈیٹا بھی اس کے اندر ہم لیتے ہیں کہ آپ پہلے کس ڈسٹرکٹ میں تھے اور ریزن بھی پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں سے کیوں یہاں پہ آئے تھے. تو یہ ساری پھر ڈسیبلٹی پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں پوچھنے کے بعد پھر آپ کے جو گھر کا پورا ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے گھر کا سٹرکچر کیا ہے, اس کا مٹیریل کیا ہے, کب بنا تھا, پھر آپ کے گھر کے اندر سارا اسی میں ہوتا ہے. جی بالکل. پھر آپ کے کمرے کتنے ہیں, آپ کا کچن سیپریٹ ہے, لائف سٹاک کتنی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارا. جی لائف سٹاک تو ڈیفرنٹ ہے, وہ ہماری جو ایگریکلچر سینسز ہوتی ہے اس کے اندر وہ آتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوچھی جاتی ہیں. نہیں میں نے سوال یہ تو آپ نے کہا کہ سرکار کے لیے, میں کہتا ہوں میرے لیے لیٹ سے میں خیبر پختونخوا سے ہوں یا میں بلوچستان سے ہوں, میں سندھ سے ہوں, میں پنجاب سے ہوں, میں تھوڑا سا اس کو ایک اور کنٹیکس میں دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر لوگوں نے آپ کے شمار کنندہ کے ساتھ تعاون کرنی ہے تو کیوں کریں. کیونکہ دیکھیں ریاست سے لوگوں کے تو مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن میں اگر خیبر پختونخوا سے ہوں اور میں آپ کا شمار کنندہ آیا, میں اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں, کیوں کروں. بہت اچھا کویسچن آپ کا. یہ دیکھیں کہ جو پہلی سینسس تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی. جب تک آپ کو آپ کو اور جو سینسز ہے نا یہ 7th پاپولیشن ہاؤسنگ سینسز ہم کر رہے ہیں, جو پاپولیشن سینسز ہے وہ پوری دنیا کرتی ہے. اس کا UN کا ادارہ ہے, UNFP ہے جو اس کو تمام چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے. تو پوری دنیا یہ سینسز کرتی ہے اور اس کے مقاصد یہ ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس علاقے میں کون سے فنڈ دینے ہیں. آپ نے اسکول کے لیے دینے ہیں, آپ نے بجلی کے لیے دینے ہیں, آپ نے گیس کی فیسلٹیز کے لیے دینے ہیں, آپ نے ہیلتھ سروسز کے لیے دینے ہیں. تو جب آپ گنے نہیں جائیں گے
تو آپ گورنمنٹ سے یا جو ڈیسیجن میکر ہے مطلب اس سے آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے علاقے میں وہ فیسلٹیز دے گا؟ خیبر پختونخوا ہے، ایک مثال کے طور پر لیتے ہیں، لیٹس فار دیٹ میٹر بلوچستان یا سندھ لیتے ہیں، اگر وہاں سے ایک سرٹن اماؤنٹ آف پیپل آتے ہیں تو مرکز میں پھر اس آبادی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس آبادی کے تناسب سے ان کو پیسے ملیں گے؟ جی میں تھوڑا سا اور آپ کے لیے، آپ کے ناظرین کو لیے تھوڑی سی اور اس میں اضافہ کر دیتا ہوں آپ کی بات میں، کہ جو سینسز ہے آپ کے علم میں ہو کیا کہ سینسز کے اوپر آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں بنتی ہیں، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آپ ذرا کی یہ ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے، حلقہ بندیاں آپ کی بنتی ہیں، آپ کا NFC ایوارڈ اس ڈیٹا کے اوپر دیا جاتا ہے، پھر آپ کا سول سروس کوٹا ہے وہ اس پہ دیا جاتا ہے، پھر جتنے پالیسی پلاننگ کے جتنے چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں وہ اس اعداد و شمار پہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ جب 2017 میں آپ نے سینسز کی تھی، اور اس وقت سینسز کے وقت جب ہم ڈیٹا لوگوں کے گھروں سے کلیکٹ کر رہے تھے، کیا اس وقت پتا تھا کہ اس ملک کے اندر یا دنیا کے اندر کرونا نام کی ایک وبا آنی ہے؟ تو ہم نے وہ تو ہمارے پاس 2019-20 میں جو ہمارے پاس یہ جو وائرس جب آیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ڈیٹا کے اوپر ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسیپٹ دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کے لیے تھوڑا سا اس کو آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے 2017 کی جو سینسس تھی اس کے اندر 1,68,943 بلاکس تھے۔ بلاکس کیا ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پہلے جو بلاکس بنائے تھے، ہم نے پورے پاکستان کو ڈیوائیڈ کیا تھا اس وقت 1,68,943 بلاک میں، اور اس بلاک کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر 200 سے 250 آن ایوریج گھر اس کے اندر کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب کرونا جب آیا اور سمارٹ لاک ڈاؤن لگنا تھا تو ہم نے بتایا کہ اگر آپ اپنے پیشنٹ جو ہے اس کے کوارڈینیٹس ہمیں دیتے ہیں، اور یہ 1,68,900 بلاک پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے ان کو آلریڈی ڈیجیٹائزڈ کیا ہوا تھا، تو اس کے کوارڈینیٹس ہم یہاں پہ جب لے کے آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ اس پرٹیکولر ایریا میں اتنے پیشنٹ ہیں، اور اس پرٹیکولر ایریا میں اتنے میل ہیں، اتنے فیمیل ہیں، اور اتنی ایج بریکٹ کے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا میں یہ ایک تو آپ نے بڑی یہ جو ٹیکنیکل سائڈ کے کتنا فائدہ ہوا اسپیشلی اسمال لاک ڈاؤن میں، لیکن میرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ نہ صرف تعاون کرے بلکہ آگے بڑھے، اور خود آپ نے کہا کہ اگر صوبے کی پاپولیشن پہ مرکز سے NFC یا ڈیلیمیٹیشن آف نیشنل اسمبلی یہاں تک کہ پروونشل اسمبلیز کا بھی اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں، پھر اگر آپ کسی ڈسٹرکٹ میں ہیں تو پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کے پاپولیشن کے مطابق آلموسٹ 90% جو ایلوکیشن ہے اس پہ کرتی ہے، پھر اگر آپ ڈسٹرکٹس میں ہیں تو آپ کا یونین کونسل ہے، یونین کونسل میں ہے تو آپ کا گاؤں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہے آپ کا یہ جو شمار ہونا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ آپ نے میری بات تو خود آپ نے بتا دی کہ آپ یہ دیکھیں کہ صوبے بھی آپ جب تک آپ کو کسی ڈسٹرکٹ کی آبادی کا علم نہیں ہے، آپ کو وہاں کی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کتنی میل ہیں، کتنے فیمیل ہیں، اس ایج بریکٹ کتنے بچے ہیں، اس ایج بریکٹ کی اتنی بچیاں ہیں، تو آپ سکول کیسے بنائیں گے، آپ کالج کیسے بنائیں گے، آپ ہاسپٹل کیسے بنائیں گے، آپ سیوریج کا نظام کیسے آپ بنائیں گے، آپ روڈ کا انفراسٹرکچر کیسے دیں گے جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے گورنمنٹ کا یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کس ایریے میں کیا تعداد ہے اور ان کے گھروں کے سٹرکچرز کیا ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، میں دوبارہ آپ کو توجہ اس بات کی طرف لے کے جاؤں گا کہ جب سمارٹ لاک ڈاؤن لگ رہا تھا تو ایویڈنس بیس پریکٹیکل ایگزامپل ہے کہ آپ نے ایویڈنس بیس کیا، یعنی آپ کو پتا تھا کہ اس ایریا کے اندر اتنے پیشنٹ ہیں اور اس گھر کا فیملی سائز اتنا ہے۔ اگر آپ مثلا بنو میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا تو ہم نے بتایا اسلام آباد میں سیکٹرز میں کہ میں اس کی پرٹیکولر آپ کو اگزامپل اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ جب سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا تو ہم نے نیچے دکھایا کہ یہاں پہ فیملی سائز جو ہے وہ 13 ہے، 14 ہے، اور لوگوں کے گھروں میں کمرہ ایک ہے، تو لہٰذا آپ کو سمارٹ لاک ڈاؤن یہاں افیکٹو نہیں ہوگا۔ تو آپ ایویڈنس بیس اپنی چیزیں کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ ابھی آپ کا سندھ کے اندر سیلاب آیا، آپ کا بلوچستان کے اندر یا ابھی جو فلڈ آیا تھا ابھی، تو آپ نے صرف میپ کے اندر رکھ کے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے بتایا کہ 2017 کے ڈیٹا کے اوپر کہ جدھر جدھر سیلاب آیا ہے وہاں پہ اتنی پاپولیشن پاپولیشن تھی
اتنے گھر تھے, ان کے اتنے کمرے تھے, مطلب اتنے کہ کچے گھر تھے. آج اگر میں نے اپنے آپ کو شمار نہ کیا, اپنی فیملی کو شمار نہ کیا, تو خدا نہ خواستہ کل ایون اگر نیچرل کیلیمٹی آ جائے تو مطلب یہ کہ اس میں میرا نام نہیں ہے, تو میری وجہ سے باقیوں کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ آئی ایم آؤٹ آف کاؤنٹنگ. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. میں آپ کو ترکیہ کی ایگزامپل دیتا ہوں نا, کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ہیٹ میپ بنتے ہیں. اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ اس پرٹیکولر ایریا میں اس گھروں کا سٹرکچر یہ ہے, کچے ہیں, پکے ہیں, ان کے فیملیز اتنی ہیں, ایجوکیشن اتنی ہے, تو آپ پہلے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ نے فرض کریں کہ, اور یہ جو سینسس ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں نا, میں آپ کے ناظرین اس کو اس طرح کر دیتے ہیں, مطلب دیر از اے ولیج اے, ہاں, ایک گاؤں ہے جس کا نام اے ہے. اگر وہ گاؤں میں یا زلزلہ آتا ہے یا سیلاب آتا ہے یا کوئی اور نیچرل کلیمٹی آ جاتی ہے اور رپورٹ ہوتا ہے, تو آپ لوگوں کے پاس اس سینسس کی بنیاد پہ اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں, تو آپ ڈائریکٹ اس کے مطابق پھر حکومت ایکٹ کر سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ ہر گاؤں کے لوگ, ہر محلے کے لوگوں نے اپنے آپ کو اس لیے شمار کرنا ہوگا تاکہ آگے پھر ان کو گلہ نہ ہو. میں تھوڑی سی بات آپ کی کو آگے اگر بڑھا دوں, تو اب پچھلی دفعہ جو ہمارے پاس میپ تھے, ان کے اوپر ہمیں ہاسپٹل کی لوکیشن نہیں نظر آتی تھی, انڈسٹری کی لوکیشن نہیں نظر آتی تھی. تو پہلی دفعہ پاکستان میں آپ ہر سٹرکچر کو جیو ٹیگ کرنے جا رہے ہیں. یہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹائزیشن ایکسرسائز ہے, اور پاکستان کے لیے میں آپ کی وساطت سے بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے. انڈیا نہیں کر سکا ابھی تک, ٹھیک ہے, بنگلہ دیش نے اس لیول پہ کام نہیں کیا, آپ کے اس ایریے میں مالدیپ ہے, آپ کے پاس نیپال ہے, ابھی سارے پلاننگ میں ہیں, اور پاکستان ان 5-6-10 ملکوں کے اندر ہے. آپ لوگوں نے جم کیا, پہلے سے تیاری تھی یا ایویں کہتے ہیں لیٹس بگن اٹ اینڈ وی ول سی وین وی ریچ دی برج؟ آپ یہ دیکھیں کہ ادارہ شماریات کا ایک اپنا ایکسپیرینس تھا, ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں بنایا. میرا ذاتی طور پر ایکسپیرینس ہے کہ میں نے جو آئی ٹی کے پروجیکٹ کیے, کے پی کے میں کیے, اے جے کے میں کیے, یہاں پہ کیے ہم نے, تو اس کا ایک اپنا ایکسپیرینس تھا. لیکن بیس کیا تھی, آپ کا سوال میرے سے ایکچوئل وہ ہے کہ جب 2017 کی سینسس آئی, اس کے ریزلٹس کے اوپر لوگوں کو اعتراض تھا, اور خاص طور پر سندھ گورنمنٹ کو اعتراض تھا. تو جب ہم رزلٹ اپروو کرا رہے تھے, تو ایک سینسس کی کمیٹی بنی اس کے منسٹر لیول پہ, جس کو زیدی صاحب اس وقت ایڈ کرتے تھے, فمیدہ مرزا تھی, زبیدہ جلال صاحبہ تھیں, اور ہمارے منسٹر آئی ٹی جو موجودہ ہیں یہ بھی تھے. تو ہم ان کو اپنی تمام چیزیں, تو ہم جب ان کو چیزیں بتا رہے تھے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایویڈنس لوگ مانگتے ہیں. تو ایویڈنس کون سی چیز لاتی ہے جب آپ ٹیکنالوجی پہ لے کے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اگر میں آ جاؤں اور آپ کو کہہ دوں, الزام لگاؤں کہ میرا گھر کاؤنٹ نہیں ہوا ہے یا میری فیملی کاؤنٹ نہیں ہوئی یا یہ ایریا کاؤنٹ نہیں ہوا ہے, تو آپ مجھے دکھا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, میں اس کو تھوڑی سی اور آگے کر دیتا ہوں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے اسپارکو کے امیجری لی ہے. یعنی آپ نے اسپیسیفک, جس طرح گوگل کی امیجری ہوتی ہے نا, تو ہم نے تو اپنی امیجری بنائی ہے پاکستان کے اندر لیٹسٹ, اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر آپ ہمارے ادارہ شماریات کو آپ وزٹ کریں, جو N3C ہمارا بنا ہوا ہے, تو ہم آپ کو لائیو یہ چیزیں دکھائیں گے کہ آپ کو ادھر سے بیٹھ کے پورا پاکستان آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یعنی آگے ہوں گے سوال زیادہ ہے, تو تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ٹیلی فون بھی لیں گے. یہ جو سینسس کا ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر 10 سال بعد ملک میں سینسس ہوگی. 1998 میں سینسس ہوئی تھی, پھر ڈیلے ہوتی گئی اور 10 سال کے بجائے 2017 یعنی آلموسٹ 20 ایئرز بعد ہو گئی. 2017 میں ہوئی. 2017 میں سندھ اور کراچی سے جو الزامات آئے کہ ہمیں شمار نہیں کیا گیا, تو اب ذرا لوگوں کو بتائے کہ یہ اتنا ایک کہ پھر حکومت کو مجبور کر کے کونسل آف کامن انٹرسٹ سے after 5 ایئر, مطلب ہے کہ 10 سال کے بجائے 5 سال کے بعد, ابھی 5 سال کے بعد بن رہے کہ ابھی آپ لوگوں نے سینسس کرنا پڑا. وائی اٹ از سو نیسیسری کہ سندھ والوں نے, پھر کراچی والوں نے, کیونکہ ہمارے ہاں آپ لوگوں نے مرج ڈسٹرکٹس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری آبادی مور دین 1 کروڑ ہے, مطلب ہے کہ, اور آپ لوگوں نے ان کو 55 لاکھ 0.5 ملین 55 لاکھ میرے خیال میں 55 یا 60 لاکھ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا ہے. ان لوگوں کو آپ لوگوں نے ایڈجسٹ کرنے کے لیے پورے نیشنل لیول پہ اتنی ایک بڑی ایکسرسائز کر دی. یہاں پہ کسی نے ان کا سنا بھی نہیں.
اب پہلی بات پولیٹیکل نہیں کوسچن ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ میں آپریشنل چیزوں پہ تو بات کروں گا, پولیٹیکل میں آپریشنل باتوں پہ اصل میں میں آپ کے سوال, میں آپ سے سننا یہ چاہ رہا ہوں میں آپ کو ساری باتیں کتنا سنا کے امپورٹنٹ ہے جی, میں آپ کو اسی بات پہ ساری باتیں سناؤں گا تاکہ آپ کے ناظرین کے آپ کی وساطت سے ہماری بات پہنچے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئینی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر آئین کے اندر لکھا ہوتا تو ہر 10 سال بعد یہ ہوتی. اب یہ دیکھیں کہ اس کی آپ کو دوبارہ میں یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ آپ 10 سال بعد اس کو کرتے ہیں, لیکن ابھی تمام کنٹریز جو ہیں, تقریباً موسٹ کنٹریز, کیونکہ مقصد کیا ہے کہ آپ نے پالیسی پلاننگ کرنی ہے, تو پالیسی پلاننگ کے لیے جتنا آپ کے پاس فریش ڈیٹا ہوتا ہے اتنی پالیسی پلاننگ اچھی ہوتی ہے. تو کنٹریز جو ہیں وہ اس سینسز کو 5 سالوں پہ لے کے جا رہی ہیں. تو یہاں لیکن آپ کا کویشچن ہے کہ ادھر کیوں ہوئی؟ ادھر اس لیے ہوئی کہ جب آپ نے رزلٹ اپروو کرائے اور سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پچھلے رزلٹ پہ مجھے پورا اعتماد نہیں ہے, تو آپ آگے سینسز کرائیں. تو یہاں پہ تو 5 سال میں جانے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ایم کیو ایم کے یا سندھ گورنمنٹ کے یا باقی کسی سٹیک ہولڈر کے, کیونکہ سینسز ایک ایکسائز نہیں ہے, یہ صوبوں کو جوڑتی ہے, یہ اکائیوں کو جوڑنے کا نام ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر فرض کریں اکائیوں کو کوئی اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے تو آپ کو اس کو 5 سال میں لے جانے میں حرج نہیں ہے, جبکہ باقی کنٹریز اس کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ مین وجہ تو ہمارے پاس یہ ہے. اور لیٹسٹ ٹول ٹیکنیک آپ یہ دیکھیں کہ ابھی لوگوں کے ہاتھ میں ٹیبلٹ ہے, آپ ٹیبلٹ لے کے جب جاتے ہیں جی, آپ ٹیبلٹ لے کے جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو آپ کا پورا ٹیبلٹ کا روٹ جو ہے, آپ کا انومریٹر جو ہے وہ آپ کے گھر میں گیا ہے, کتنی دیر کھڑا رہا ہے اور آپ کے گھر کو جیو ٹیگ کر رہا ہے. تو جب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کے گھر کو جیو ٹیگ کیا ہے ہمارا انومریٹر آپ کے پاس. ایک سوال, ابھی تو یہ کالر کو ہم لیتے ہیں کہ اس کا سوال کیا ہے. خیبر پختونخوا میں آلموسٹ جو صدرن ڈسٹرکٹس ہے جو بنتی ہے, تقریباً 8-10 ڈسٹرکٹس بنتی ہے, دے آر ڈکلیئرڈ ایز ریڈ. وہاں بھی پولیس کی موومنٹ نہیں ہے. وہاں پہ آپ لوگوں نے سنا, اس پہ بھی بات کریں گے کہ سینسس ڈپارٹمنٹ کو وہ سیکیورٹی نہیں دے رہے تھے, پولیس والے ساتھ جا نہیں رہے تھے, کیونکہ اٹس آلموسٹ ناٹ پاسبل. یہ تو نہیں ہے کہ وہ لوگ ایک بار پھر جو ہے آؤٹ آف دس نیٹ رہیں گے. لیکن اس سوال کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, میں زاہد بول رہا ہوں باجوڑ سے, میرا تعلق باجوڑ سے ہے. جی زاہد بھائی. تک بھی ہو اور میڈیا سے بھی میرا تعلق ہے. جی جی سر, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ خیبر نیوز ٹی وی کا کہ جب بھی ایسے مسئلے آتے ہیں تو آپ انہی کو اجاگر کرتے ہیں. میرے پہلے تو یہ سوالات ہیں میڈیا کے وساطت سے, خیبر نیوز کے وساطت سے. 2017 میں ہمارے باجوڑ کی آبادی جو تھی وہ 12,65,000 شو کی گئی تھی مردم شماری میں, جبکہ اب غیر حتمی جو ہے وہ 12 لاکھ سے کم وہ دکھا رہے کہ یہ 12 لاکھ سے کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر ہماری یہ بھی ہے کہ آئی ڈی پیز 2008 میں باجوڑ کی آبادی 13 لاکھ انہوں نے شو کی گئی تھی باجوڑ کی, اور جبکہ پولیو ڈیٹا میں اب بھی 16 لاکھ سے زیادہ ہے. پولنگ ڈیٹا میں پولیو ڈیٹا میں جو پولیو ڈیٹا ایک منٹ زاہد بھائی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے کہ جب باجوڑ سے لوگ آئی ڈی پیز بن گئے تو وہ آئی ڈی پیز 13 لاکھ تھی, ٹھیک ہے. پولیو مردم شماریوں میں 12 لاکھ سینسس ڈپارٹمنٹ اس کو مردم شماری میں 12,65,000 شو کرتی ہے. پولیو کی جو سروے ہے اس کے مطابق 16 لاکھ ہے. جی سر, اب میرا سمجھ اب چونکہ 98% مردم شماری ہو چکی ہے سر, 98% ہو چکی ہے باجوڑ میں. ہاں سر, اس پر کافی اعتراضات سیاسی اور جو دیگر ہمارے عمائدین ہیں ان کی طرف سے آ رہے ہیں. آج بھی ان کے خلاف ایک جرگہ ہوا تھا. جرگہ ان بنیادوں پر تھا کہ ایک تو باجوڑ سے باہر جو ہمارے بھائی ہیں پنڈی میں, لاہور میں, کراچی میں, ان کا ڈیٹا نہیں لیا جا رہا ہے. نمبر دو یہ کہ ان جو ٹیمیں ہیں ان کو سیکورٹی جو ہے وہ مہیا نہیں کی گئی ہے. باجوڑ میں ٹوٹل 850 ٹیمیں ہیں سر. ہماری اعتراضات یہی ہے باجوڑ کی عوام کی. ایک تو یہ جو گھروں میں آتے ہیں تو 1 گھنٹے میں یہ 1000 2000 یا 500 200 گھروں کو جو ہے نا وہ 1 گھنٹے میں کر کے چلے جاتے ہیں. ان کو جو ڈیوائسز دی گئی ہے ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیا گیا تھا, لیکن ان میں اب وہ اساتذہ آ رہے ہیں جو ٹرین نہیں ہے, جو ان سے ناخبر ہے کہ ہم کیا کریں.
تو باجوڑ کی آبادی کو ایک ٹھیک دفعہ شو پھر زاہد وی گاٹ میکسیمم آپ کے پوائنٹس جو ہے وہ آئے. ابھی میں گوندل صاحب میرے خیال میں سمجھ آ گئی بھاری. ایک تو خیر یہ جو کہتا ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں جو لاکھوں کی تعداد میں باجوڑی رہتے ہیں وہ تو یہ جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ ہو رہی ہے, لیکن یہ جو 50 ٹیمیں ہیں. جی میں نے پورا کویسچن ان کا سمجھا ہے, سنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں نا, اس کے اپنے اصول ضوابط ہوتے ہیں. اب سینسس جو ہے یہ میں دوبارہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ پالیسی پلاننگ کا ایک ٹول ہوتا ہے, پوری دنیا اس کو ایز اے ٹول یوز کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو کنسیپٹ ہے کہ آپ کو کہاں گنا جائے گا, پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس کو کدھر گنا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ہر اس شخص کو اس جگہ پہ گنا جائے گا جس جگہ کی وہ سروسز یوز کر رہا ہے, سیوریج یوز کر رہا ہے, پانی یوز کر رہا ہے. ابھی میں اسلام آباد میں ہوں تو میں آپ کا مردان میں آپ مجھے کاؤنٹ نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کریں گے کیونکہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں. میں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں. اس کا سمپل سا اصول ہے, پوری دنیا اس اصول کو مانتی ہے. یہ کوئی ایسی روڈ تو بنا نہیں رہے, ہم تو وہ بنا رہے ہیں جو پوری دنیا کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ UNFPA کا ادارہ جو ہے اس کو مانیٹر کرتا ہے. تو اصول کیا ہے, ہم صرف اصول کی بات کرتے ہیں, پھر آپ کے تمام ناظرین کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کس کو کہاں پہ کاؤنٹ کیا جائے گا, جس جگہ کی وہ سروسز یوز کرتا ہے. میں آپ کی مثال دیتا ہوں, آپ مردان سے ہیں لیکن آپ سروس یہاں پہ کرتے ہیں, گھر آپ کا ادھر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام آباد میں آپ سروسز یوز کر رہے ہیں, یہاں ٹیلی فون یوز کر رہے ہیں, پانی یوز کر رہے ہیں, ہیلتھ سروسز یوز کر رہے ہیں. تو آپ 6 مہینے سے کر رہے ہیں اور آگے بھی آپ کے رہنے کا ارادہ ہے تو آپ یہاں پہ ہی کاؤنٹ ہوں گے. ہاں اگر آپ کی فیملی وہاں پہ رہتی ہے, چاہے امیجیٹ فیملی ہے, اور آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کی فیملی مردان میں کاؤنٹ ہوگی اور آپ اسلام آباد میں کاؤنٹ ہوگے. بڑا سمپل سا اصول ہے. تو میں اب اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں کہ اگر باجوڑ جو انہوں نے کہا ہے, یہ کالر کو تھوڑا سا ویٹ کرنے دے کیونکہ یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ کالر طویل لیکن انتظار ہوگا. اگر باجوڑ کا ایک شخص اسلام آباد میں رہتا ہے یا کراچی میں رہتا ہے یا لاہور میں رہتا ہے اور وہاں کی وہ سروسز یوز کر رہا ہے اور وہاں ہی اس کے رہنے کا ارادہ ہے, بھلے اس کا پرماننٹ ایڈریس باجوڑ کا ہو تو وہ وہاں پہ کاؤنٹ ہوگا, باجوڑ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. اگر آپ کراچی میں ہیں تو کراچی میں ہی کاؤنٹ ہوں گے, پنڈی میں ہے تو پنڈی میں ہی کاؤنٹ. لیکن اس نے ایک بات بتائی بڑی سیدھی چیز کہ پولیو میں 16 لاکھ 1.6 ملین یہ جو پولیو والے کیا ہے, آپ والا 12 لاکھ یعنی مطلب ہے کہ 1.26 ملین, IDPs 1.3 ملین. یہ کیا لوگ گلا تو کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ میں آپ کے اس سوال کے اندر ایک اور سوال ایڈ کر دیتا ہوں. لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ووٹر کی تعداد زیادہ ہے اور آپ کی پاپولیشن کی تعداد کم ہے. یہ اس سے بھی بڑا کویسچن میں آپ کی طرف سے اپنے آپ سے پوچھ کے بتاتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ پھر میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ ہر ایکسرسائز کا اپنا اصول و ضوابط. اس کے تو میں اگر آپ کی طرف سے میں جواب دوں, یہ ہے ہمارے پرابلم یہ ہے کہ اسلام آباد میں آلموسٹ 50% KP کے لوگ رہ رہے ہیں, لیکن سب کا ووٹ جو ہے نا بدقسمتی سے ووٹ وہاں پہ ہے. آپ یہ دیکھیں, اور ہم کہہ رہے ہیں یار ادھر اپنے آپ کو رجسٹر کرو تاکہ آپ کی اہمیت ادھر ہی ہے. آپ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے. اب یہ دیکھیں سینسس کا اصول یہ ہے, لیکن جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے اس نے آپ کو یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ چاہے تو ووٹ وہاں پہ رکھو چاہے تو یہاں پہ رکھو. تو پھر ایک جب ایکسرسائز کے اصول ڈیفرنٹ ہو, جب الیکشن کا سیزن آتا ہے تو ادھر سے بسیں ٹرکیں بھر کے جاتے ہیں. میں آپ کو بڑی سمپل سی, ویسے یہ غلط ہے. لوگوں کو میرے خیال میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ جہاں پہ ہے وہاں پہ اگر آپ کا ووٹ ہے, وہاں پہ آپ شمار ہو گئے تو وہاں لوگ آپ کو اہمیت بھی دیں گے کہ یار اس بندے کا ووٹ ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ الیکشن کمیشن نے آپ کو اختیار دیا ہے تو اس لیے آپ اس کے اختیارات کو یوز کرتے ہیں. انہوں نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ پرماننٹ پہ کرو یا آپ ٹیمپریری. تو اس کا تو یہاں تو سروسز کی بات ہے نا. یہاں تو آپ کو اگر اسلام آباد کے سارے لوگ باجوڑ میں, منڈی بہودین میں, مردان میں کاؤنٹ ہو جائیں گے تو اسلام آباد کو کون فنڈ دے گا؟ یہاں سروسز آپ کیسے دیں گے؟ کیونکہ ہم نے پہلے یہ رول ڈیفائن کر کے شروع پہلے کویسچن سے یہ رول ڈیفائن کر کے. تو ویسے اگر میں ایز اے وہ پاکستانی سوچوں تو اٹس اے ویری رائٹ ڈیسیجن کہ میں ادھر ہوں, ہسپتال ادھر کا یوز کر رہا ہوں, پولیس اسٹیشن ادھر کا میرا ہے, روڈ گلی ادھر کا ہے, اور میرے نام پہ جو سرکار سے فنڈز آ رہا ہے وہ وہاں پہ جائے گی. یہ بڑا سمپل میرے کویسچن کا جواب ایک تو آپ نے دے دیا. میں اس سوال کو ادھر ہی رکھتا ہوں, آگے نکلتا ہوں. اب دوسری بات انہوں نے یہ ایک کال اور انکلوڈ کرتے ہیں, شاید وہ بھی سیملر کویسچن. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی
سجی دے پیر چې کوم پروګرام وجي د مرد شماره دا اها نو دې پیر چې دا صفاپو ته کم ځای نه خبره کوي کم ځای نه خبره کوي منګي دوران آباد کاټن چوک مردان نا خا اها جی وای اس خبر کا سوری اگر آپ اردو میں بولے تو گوندل صاحب کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی زمان لگ لگ پشتو راضی چلو پختو ورزی اردو کی خبروں کو گوندل سے پوچھے پختو باتیں پوئے گا میں یہ اس دفعہ جو مرد شماری دی ہوئی ہے اس کی جی بہت اچھی ریزلٹ نکلے گی ہاں ٹھیک ہے میرے خیال میں اس کا چوڑا ہی کہتا ہے کہ مردان کی حد تک اس نے جو بات کی کہ شفاف جا رہا ہے وہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں وہ باجوڑ والے نے کہی ایک تو یہ ہو گیا کہ اب یہ دیکھیں پنڈی والوں کو ہم ادھر کاؤنٹ نہیں کر سکتے دوسری انہوں نے بات کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پولیو والا ذرا مجھے بھی سمجھا دیں اب یہ دیکھیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیٹا ہے نا انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیٹا ابھی تو میری ایکسائز کمپلیٹ نہیں ہوئی جب میری ایکسائز کمپلیٹ ہوگی صاف ظاہر ہے اس کے بعد ہم اس کے ریزلٹس یا اس پہ بات کر سکتے ہیں نا کہ اگر میں نے پولیو کو ڈیٹا ہی لینا تھا تو گورنمنٹ آف پاکستان کو 34 بلین لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ نادرا کا ڈیٹا لینا ٹھیک ہے نادرا کا ڈیٹا لینا تھا تو مجھے اس کی کیا تو اس لیے وہ تو ابھی میں کمپیریزن نہیں کروں گا اور یہ دیکھیں کہ یہ صرف بندے نہیں گنتے اصل میں سوالات زیادہ ہم صرف بندے نہیں گنتے یہ جو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے باجوڑ کے لیے 50 ٹیمیں ہیں اور باجوڑ از اے ویری آؤٹ اسپریڈ ایریا تو یہ کس بنیاد پہ آپ لوگوں نے 50 یہ میں آپ بتاتا ہوں کہ جو ہمارے بلاکس ہوتے ہیں نا ان 2 بلاکس ہم ایک انومریٹر کو دیتے ہیں اگر بڑا بلاک ہو جائے فیلڈ میں ہم جاتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے تو یہ بلاک بنایا بلاک میں کتنے لوگ ہوتے ہیں ویسے بلاک میں آن ایوریج ہمارے پاس جو ہے 250-300 گھر ہوتے ہیں 250-300 ٹھیک ہے ایک انومریٹر ہوتا ہے جی اس وہاں پہ ایک انومریٹر لگتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بلاک بڑا بھی ہو سکتا ہے ابھی آپ کا بلاک میں پہلے بنا کے آیا ہوں ایک ہائی رائز بلڈنگ بنتی ہے اور اس کے اندر 300 فلیٹ بن جاتے ہیں تو وہ اچانک بلاک بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں نیچے جب جاتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بلاک بڑا ہو گیا ہے تو ڈی سی کو یہ اختیار ہے کہ وہ 1 کے بدلے 2 لگا لے 3 لگا لے ہم نے 10% زیادہ انومریٹر جو ہے وہ تیار کیے ہیں آپ یہ دیکھیں ان کو جو ابھی انہوں نے کہا یہ پاکستان میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جو انومریٹرز ہیں وہ اویلیبل ہیں 10% ہم نے زیادہ تیار کیے تھے اور پورے پاکستان میں آپ کی وساطت سے میں بتانا چاہوں گا کہ اتنی بڑی ٹریننگ پورے پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی کہ اس ٹریننگ کے لیے آپ کو کیا چاہیے تھا لیپ ٹاپ چاہیے تھا ٹیبلٹ چاہیے تھا جنریٹر چاہیے تھا ملٹی میڈیا چاہیے تھا اس طرح کا آپ کا اسٹوڈیو ٹائپ ماحول چاہیے تھا نا آپ ٹریننگ جب کرا رہے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ 992 وینیوز میں پورے پاکستان کے اندر ہم نے ون ٹائم ٹریننگ کرائی ہے 992 ایریا جگہ کے اوپر جو ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے ٹریننگ کرائی ہے اور 1,21,000 لوگوں کو ہم نے ٹرین کیا بریک کا کہا جا رہا ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اس کے بعد واپس آئیں گے اور انشاءاللہ پروگرام ہمارا اسی حوالے سے ڈیجیٹل سینسس کیا ہے اسی پہ بھی سوال کریں گے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے میں نے جو بات کی اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو کویسچن ہمارے کالر کریں گے اس کو بھی ایڈریس کریں گے محمد سرور گوندل صاحب ساتھ رہیے ہمارے اوکے جی گران کو تن کو پروگرام کے وارے بیا ہر کلے بیٹھے ہمارے ساتھ سرور گوندل صاحب جو کہ سپوکس پرسن ہے ادارہ شماریات قومی ادارہ شماریات ساتھ ہی وہ ڈیجیٹل جو سینسس ہو رہی ہے پہلی دفعہ پاکستان میں بلکہ اس ریجن میں جس طرح گوندل صاحب نے بڑا پراؤڈلی یہ بات کی کہ پہلا ملک ہے جہاں پہ ہم ڈیجیٹل سینسس کروا رہے ہیں تو یہ ڈیجیٹل کے حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں گوندل صاحب میرے خیال میں وہ ایڈریس تو ہو گیا اور وہ جو باجوڑ والوں کو صرف میں اتنا کہہ دوں کہ اسلام آباد میں اگر یہ کھیپی سے لوگ جو پختون نان پختون جتنے بھی ہے خیبر پختونخوا سے اگر یہاں پہ ان کا ووٹ ہوتا تو 1-2 MNA تو ان کے کنفرم ہوتے کم از کم 50% پاپولیشن تو انفارچونیٹلی وہ جا کے ادھر ووٹ ڈالتے تو کاؤنٹ بھی الیکشن ڈیٹا کے مطابق ادھر ہوتے اب یہ ڈیجیٹل سینسس اس پہ بتائیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ بیسڈ ہے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا بجلی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا ذرا ان چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو ڈیزائن کیا تو ہم نے پوری دنیا کی کمپیریٹیو سٹڈیز کی ہیں ایون میں خود جو ہے وہ تھائی لینڈ گیا مالدیپ کے سسٹم کو دیکھا میں نے بنگلہ دیش کے سسٹم کو دیکھا ہم نے ساؤتھ افریقہ کے سسٹم کو دیکھا ہم نے ایجپٹ کو دیکھا جن کنٹریز نے یہ کام کیا دیا فزیکل وزٹ کی تو ہم نے جو سسٹم ابھی ڈیزائن کیا ہے یہ آپ کے ذریعے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بالکل ہمارے سے یہ لوگ کویشچن پوچھتے تھے کہ اس کی ڈیزائننگ میں انٹرنیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ انٹرانیٹ پہ ہمارا سسٹم
یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 35 ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے پہلے پائلٹ کیا، پچھلے اگست کے میں ہم نے پائلٹ کر کے آئے، تو ہمارے اس ایریے کی سم ہمارے ٹیبلٹ کے اندر لگی ہوئی ہے. ہمارا جو ٹیبلٹ ہے وہ آپ کا آف لائن موڈ میں بھی کام کرتا ہے اور آن لائن موڈ میں بھی کام کرتا ہے. اس میں ڈیٹا انٹری ہوتی ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیں، آپ نے ایک دفعہ لاگ ان کر دیا اور آپ کسی ایسے ایریے میں چلے گئے کہ جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ کام کرے گا اور آپ کا آف لائن موڈ میں جیو ٹیگنگ بھی کرے گا، ڈیٹا بھی لے گا. اور جس طرح یہ گوگل ارتھ والا سسٹم ہے کہ آپ جہاں بھی ہو گوگل ارتھ، اگر آپ آف لائن بھی ہے تو آف لائن میں. اچھا، ہمیں اس کی کنیکشن کب چاہیے کہ جب وہ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتا ہے اور پھر اس نے ہمارے سرور کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے. تو کنیکشن کے لیے بھی ہمارا یہ انٹرانیٹ ہے، وی پی این ہے، سینسز کا اپنا انٹرانیٹ بنا ہوا کیونکہ ڈیٹا کی سیکورٹی کا ایشو ہے. تو ہم اس ایریے کی سم لگاتے ہیں اس ایریے کے ٹیبلٹ کے اندر، اور وہ سم جو ہے وہ ہمارا سرور کے اندر آلریڈی رجسٹر ہوتی ہے. تو وہ سم کے ساتھ ہمارا سرور جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اور ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اب ہمارے پاس بلوچستان میں آپ یہ دیکھیں، جس طرح بھی آپ نے کوشچن کیا، تو ہمارے پاس کچھ ایسے ڈسٹرکٹ تھے کہ جہاں پورے ڈسٹرکٹ کے اندر کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. پنجگور ہے ہمارے پاس، کلات تھا، ان میں ہمیں، تو ہم نے وہاں پہ یہی سسٹم اڈاپٹ کیا کہ ایک دفعہ ہم نے اس کو لاگ ان کر دیا اور لاگ ان کر کے ٹیبلٹ کو بھیج دیا، اور وہ ہفتے بعد آئیں یا جب ان کو انٹرنیٹ کا زون ملے تو آپ ڈیٹا ہمارے پاس کام ہمارے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت انٹرنیٹ جی بالکل ضروری نہیں ہے. اور اس کی بیٹری بیک اپ ٹھیک ہوتی ہے. جی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا ٹیبلٹ ہے، خیبر پختونخوا میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ 24 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. جی میں آپ کو بتاتا ہوں، اب تو ہم ایکسرسائز کر کے نکلنے والے ہیں نا، ہم تو 10 کو نکل رہے ہیں، تو اب ہمارے پاس اس 6 وقت دن کے لیے ایکسٹینڈ کیا ہے، 6 دن کے ایکسٹینشن کے بعد 10 کو نکل رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 94% میں آپ کی وساطت سے ابھی بتانا چاہوں گا کہ 94% ہمارا کام پورے پاکستان میں ہو چکا ہے. اب کچھ میں بلوچستان میں یا ایون اسلام آباد میں، کیونکہ آپ کے ناظرین سن رہے ہوں گے، تو یہاں پہ ابھی ہم 78% پہ اس 2 ایریا میں ہمارا کام ہے. باقی ہمارا کام 95 سے گوندل صاحب از اے ویری امپورٹنٹ پرسن ان کال، اور زیادہ تر اگر آپ کی سینسس پوری بھی ہو جائے گی نا تو ان سے ہی میرے خیال میں کچھ گلے شکوے آئیں گے. سردار حسین بابک صاحب ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر ہے، بڑے کام پرست رہنما ہے اور بڑے آؤٹ سپوکن سنا ہوگا. تو میرے خیال میں اچھا ہے موقع کہ اس وقت منسٹر ایجوکیشن بھی رہے ہیں. بابک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. بابک صاحب، سرور گوندل صاحب بڑے پاپولر شخصیت ہے، کہتے ہیں زیادہ سروس خیبر پختونخوا میں کی ہے اور کہتے ہیں پشتو سمجھ آتی ہے، بول نہیں سکتا ہوں. تو بابک صاحب، اس نے جو سینسس کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل، اور میں تو لگ رہا ہے کہ میں تو جتنے میرے سوالات ہیں بڑی مطلب ہے کہ اچھی اس نے اس کو ایڈریس کیا. اس حوالے سے آپ کے کچھ ہے کنسرن ہے یا کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جو سینسس ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ نہیں ہو کہ پھر کراچی والوں یا سندھ والوں کی طرح سے بعد میں ہم رونا شروع کر دیں. نہیں بالکل ظاہر ہے، ہم پختونوں کو تو ہمیشہ گلے ہیرے سے ہیں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں جو ہمارے جینون کنسرن ہوتے ہیں یا جو ہمارے جینون گلے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے جتنے صاحب اختیار لوگ ہیں یا صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ ملیٹنسی کی وجہ سے، اغوا برائے تاوان کی وجہ سے پختون بدقسمتی سے در در کی ٹوکریں کھانے پہ مجبور ہیں، اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ایک طرح سے ڈسلوکیٹ ہو گئے ہیں. اور ہم اس کو اگر ایک طرف سے یہ بھی کہیں کہ خانہ بدوش ہم بن گئے ہیں. ایک نقطہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے نوٹس میں لے آئیں کہ ابھی یہ جو فارم ہے، سپوز پنجاب میں جو پختون مقیم ہیں ان کو پابند بنایا گیا ہے کہ آپ نے شو کرنا ہے کہ میں نے یہاں پہ مطلب اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے اور لکھنا ہے. دوسری بات شہریت کی اور قومیت کی. دیکھیں ہمیشہ سے ہمارے جو ریونیو کے ڈاکومنٹس رہتے ہیں، شہریت کا خانہ ہوتا ہے اور قومیت کا خانہ ہوتا ہے. شہریت دیکھیں ہماری پاکستان ہے، لیکن قومیت ہم پختون جو ہیں وہ ہم افغان ہیں، افغان. اچھا، تیسری جو بات ہے، یہ جو فارم ہے اس کو بڑا آسان بنانا چاہیے، کمپلیکیشن دور کرنی چاہیے، تاکہ جو ہماری تعداد ہے، نمبر ہے، جو پاپولیشن ہے، ہمیشہ سے یعنی آپ ووٹر لسٹ اٹھائیں اور پھر آپ مردم شماری میں اسی ضلع کی تعداد اٹھائیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس پاپولیشن یا اس کاؤنٹنگ میں
بھی میں بڑے معذرت سے کہوں گا کہ ہمارے ساتھ تھوڑی وہ والا سلوک نہیں ہو رہا. دیکھیں اور اس کا ڈائریکٹ جو اثر ہے وہ NFC کے فارمولی پہ پڑے گا. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ NFC کے فارمولی میں تو پاپولیشن کا اپنا ایک شیئر ہے ہمیشہ سے. وہ تو پھر الگ کہانی ہے کہ NFC ہوا 2015 میں جاری نہیں ہوا, 2020 میں جاری نہیں ہوا, 18 امینڈمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. لیکن یہ جو ہمارا ڈیو شیئر بنتا ہے کانسٹیٹیوشنلی پاپولیشن کو کم ظاہر کر کے, یہ بھی ہماری ساتھ زیادتی کا ایک طریقہ ہے جو استعمال ہو رہا ہے. میں الزام نہیں لگاؤں گا, بڑے معذرت کے ساتھ یہ پوائنٹ جو ہے وہ ریز کروں گا کہ یہ پلانٹڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ اندازہ کریں تمام پاکستان میں پختونوں کو آپ یہ موقع فراہم کریں کہ وہ زبان کے حوالے سے وہاں نشاندہی کرے, وہاں تحریر کر لے, پھر آپ کو آبادی کا اندازہ ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ ہماری آبادی کتنی ہے. اگر گراؤنڈ پہ بھی آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ پختونوں کے بچے اور یہ آبادی جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے, لیکن جب وہ دنیا 1% سے بڑھ رہی ہے اور ہم 9% سے بڑھ رہے ہیں. ہاں اس میں تو آپ بھی میرا ساتھ دو گے حسن خان, کیونکہ آپ بھی پختون ہو. تو یہی ہمارے کچھ تحفظات ہیں, سمجھ لیں, گلے سمجھ لیں یا تجاویز سمجھ لیں, بڑا پازیٹیو نا. تو ہمیں امید ہے بابک صاحب اگر آپ لائن پہ رہے 2 منٹ کے لیے, میرے خیال میں گوندل صاحب یہ اپنے بڑے پرٹیننٹ سوالات فارم کے حوالے سے, قومیت شہریت کے حوالے سے, اور یہ ہے کیونکہ ان کا اثر پڑے گا NFC پہ. NFC پہ 98% ہے یا 92% پاپولیشن پہ اس کی ایلوکیشن ہوتی ہے صوبوں کو. تو بابک صاحب کہتے ہیں کہ ملیٹنسی کی وجہ سے 20 سال ملیٹنسی کی وجہ سے کوئی جو 10 پیسے والا ہے وہ پختونخوا میں رہ ہی نہیں سکتا. وہ سارے اسلام آباد, پنڈی, جگہ جگہ در بدر ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں اس کا اثر تو صوبے پہ پڑے گا. جی میں پہلے تو کیونکہ سابق منسٹر صاحب نے ایجوکیشن میں اور باقی اتنے اچھے کام کیے, کیونکہ میں نے 3 سال سرو کیا ہے KPK میں, پہلے تو میں ان کا بڑا مدعا ہوں کہ اتنے اچھے ان کے کام تھے. میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا, بڑا رائٹلی جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے وہ ہے NFC کا یہ مسئلہ اور سیٹوں کی ایلوکیشن جو ہے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ کمپیریٹیو سٹڈیز کر رہے تھے پوری دنیا کی, تو سینسس کا مقصد ہے پالیسی پلاننگ, ٹھیک ہے, اور انڈیا نے آپ یہ دیکھیں کہ 2008 کے بعد سینسس سے ڈی لنک کر دیا اپنی سیٹوں کو اور اپنے فنڈ کی یہ جو NFC ایوارڈ اور اس طرح کی جتنی چیزیں تھیں انہوں نے ڈی لنک کیا, پاپولیشن سے ڈی لنک کیا, انہوں نے فریز کر دیا ایک چیز کو, فارمولے کو چینج کر لیا. اب میں کیونکہ سارکے نالج میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ آپ کا 6واں سینسس پہلے 6 ہوئے, 7واں آوازیں اٹھتی ہیں. اور کیوں اٹھتی ہیں؟ کیونکہ آپ کے اس سینسس کے ساتھ آپ کی پولیٹیکل لنکیج ہے, پولیٹیکل NFC ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور جو اپنے ریسورسز کے مطابق آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو اب میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو صوبہ آبادی کو کنٹرول کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس کی آبادی کم ہوگی تو اس کی ایلوکیشن کم ہوگی. اس کی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ اچھا کام کر رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ اس کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو لنکیج ہے یہ ان لاجیکل لنکیج ہے, ڈی لنک کرنا چاہیے. تو پہلے تو میں جو سردار صاحب کو یہ ایک اور بات کہ آگے جب یہ اقتدار میں آئے تو اس بات کو دیکھیں کہ اس کو فارمولے کو چینج کریں کہ ایک جو صوبہ ہے وہ اچھا کام کرے تو اس کو نقصان مل جاتا ہے. تو اس وجہ سے آبادی کی تعداد میں یا اس کی کاؤنٹنگ میں بڑھ چڑھ کر جو اننیسیسری یہ چیزیں آتی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں. اوور کاؤنٹنگ بھی جو سمارٹ ہوتے ہیں وہ اوور کاؤنٹنگ بھی کر دیتے ہیں. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے, یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ کویسچنر جو ہے نا, یہ انٹرنیشنل رول ہے, UNFPA کا اصول ہے کہ آپ ریلیونٹ کویسچن کریں, آپ اتنا بڑا کویسچنر نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہلی دفعہ ڈیجیٹل سینسس کر رہے ہیں تو کچھ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جب سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن آ گیا کہ ڈسیبلٹی کا ڈیٹا اس کے اندر آپ نے کرنا ہے, ٹرانسجینڈر کا ڈیٹا آپ نے کرنا ہے, تو کچھ ہمارے پاس ایسی بائنڈنگ آ جاتی ہیں کہ وہ ڈیٹا بھی لینا چاہیے. اکثر زبانوں والے کہتے ہیں کم زبانے والے اب یہ دیکھیں زبان کا
آپ کی پالیسی پلاننگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے آپ پشتو بول رہے ہوں، ہندکو بول رہے ہوں، آپ پٹواری بول رہے ہیں، پنجابی بول رہے ہیں، آپ کو یار وہاں پہ آپ کو اسکول بھی چاہیے، کالج بھی چاہیے، آپ جو بھی زبان بولتے ہیں، ہر چیز، لیکن یہ کویسچن ہے یہ اب یہ دیکھیں نا کہ اس میں جب ہم نے کمپیریٹیو اسٹڈیز کی تو آپ دیکھیں کہ دنیا زبانوں کو اتنا پوچھتی ہی نہیں ہے، یعنی آپ کا اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا لنکیج بنتا ہی نہیں ہے۔ مذہب کا جو آپ پوچھتے ہیں یہ ذاتی مسئلہ ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ ابھی آپ یہ کویسچن کر رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ جب بحث کسی چیز پہ ہوتی ہے تو چیزیں جو ہیں وہ ریفائن بابک صاحب یو گاٹ اٹ، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ دوسری بات جو ابھی بابک صاحب نے یہ بولی تھی کہ اب قومیت، اب اس میں دیکھیں کہ اس کے لیے جو ہماری شہریت ہے وہ تمام کی پاکستانی ہے، تو ہم اس پہ ہی بلیو کرتے ہیں اور پاکستانی اس میں لکھتے ہیں۔ ادروائز یہ دیکھیں کہ ہم پھر ہر بندہ کہے گا پنجابی، افغانی، بلوچی، تو وہ ہمارے پاس پھر دیکھیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں وہاں پہ بھی یہ آپ جو بات کر رہے ہیں گوندل صاحب، یہ میرے خیال میں بابک صاحب یو آر آن لائن؟ جی بالکل، مجھے موقع دیں۔ یہ جو گوندل صاحب بات کر رہی ہیں بڑے بڑے کینوس میں کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی کینوسر، اس نے کہا کہ انڈیا میں ہاں بالکل حسن خان، مجھے آپ دیکھیں ہر ایک بندہ گوندل صاحب ہمارے علاوہ، آپ ہمارے یہاں پہ ایک نمائندے ہو، ہر ایک بندہ جو ہے وہ قومیت جو ہے، ظاہر یہ ایک شناخت ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈرنا چاہیے اور نہ یہ ڈراؤنی والی بات ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے، اگرچہ اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ریاستی رویے سے تعلق ہے، لیکن کیوں؟ دیکھیں ہم جو ہیں، جو ہماری قومیت ہے وہ ایک تاریخ ہے، تاریخ، تو تاریخ کو پریزرو رکھنا یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان چیز سے ڈرنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کی شناخت پشتو بولنے کی ہے یا مطلب پشتون ہے یا کوئی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے تو پاکستان کو ایک گلدستہ سمجھنا چاہیے نا۔ اب پاکستان کو ایک نہیں بابک صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن گوندل صاحب نے جو دا فلسفی آف سینسس ہے نا وہ اس کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل چیزیں ٹھیک ہے لیکن سینسس کی جو بیسک فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ پالیسی پلاننگ کے لیے اسی سینسس سے کم از کم ہمارے پاس ایک ڈیٹا آ جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ ریاست پاکستان میں کتنی تعداد میں کون سی زبان والے رہتے ہیں۔ اچھا وہ جو زبانیں ہیں وہ تو پاکستانی ہے نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو کیوں اس چیز پہ ان کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے قدرتی ذرائع آمدن کے استعمال اور آمدن سے مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے، تو دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں، اپنی قوم اور اپنی ملک کے نمائندے ہیں، اور ہم اپنے ہر فورم پہ جو نمائندگی کرتے ہیں بابک صاحب بہت شکریہ، میرے خیال میں تھینک یو ویری مچ بابک صاحب۔ بابک صاحب بڑے اچھے جی، بہت اچھا ان کا ہے، اور ابھی بھی بڑی اچھی ظاہری بات ہے۔ میں ان کو تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے بڑے پرٹیننٹ چیزیں تھیں اور میں ان کی کسی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن یہ دینا چاہوں گا کہ جو سینسز ہے یہ کوئی رجسٹریشن ایکسرسائز نہیں ہے، آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ سوری سر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ دس از یور فالٹ، لیکن ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے کہ سینسس جو ہے اس پہ ہر ایک چیز بیس پالیسی، لیکن ابھی یہ جو نیشنلسٹک ٹینڈنسی ہے بلوچستان، خیبر پختونخوا، کیونکہ یہاں ریاست نے تو ماں کا کردار ادا نہیں کیا انفارچونیٹلی گزشتہ 60-70 سال سے، یہاں پہ تو ریاست نے پختونخوا کے ساتھ جو 40 سال سے جو ڈرامہ کھیلا سندھ کے ساتھ یا انٹیریئر سندھ کے ساتھ یا فار دیٹ میٹر بلوچستان کے ساتھ، تو ریاست سے لوگوں کے گلے ہیں اور لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو اسلام آباد، لاہور، کراچی کہتے ہیں زیادہ تر کنسنٹریٹڈ یہاں سے پالیسی میکنگ ہوتی ہے، تو وہ اگنور ہوتے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میرا خیال دا ڈومین آف دا سینسس ڈپارٹمنٹ۔ یہ آپ لوگوں میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور ہم آپ کا فورم یوز کرتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ سینسس کا جو ادارہ ہے نا یہ اسٹیٹسٹک میں بات کرتا ہے،
क्योंकि पॉलिसी 1 2 3 4 5 हाँ, हमें तो ये बताना है कि इधर मैट्रिक कितने रहते हैं, इधर इस एज के इतने रहते हैं इधर, ताकि आप उनके लिए कौन किस पार्टी का है इससे हमारा कोई तलक नहीं है और ना कोई जुबान से उस तरह तलक होता है। ये देखें कि जो हम रिकॉर्ड किसी का लेते इसके अंदर कोई आपकी जायदाद ट्रांसफर नहीं होनी, कोई अकाउंट नहीं बनने, तो आपका नादरा जो है वो उसका ये काम होता है। ये बात अभी एक अबू धाबी से एक सवाल है तो ले लेते हैं, मेरे ख्याल में उनका बड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा भाईजान? ठीक ठाक, बस सवाल जरा जल्दी करें क्योंकि टाइम हमारे साथ बड़ा शॉर्ट है। एक दो क्वेश्चंस मैंने भी सवाल जो है ना, ये मर्दमशुमारी का बहुत जमाने का है, मर्दमशुमारी बहुत टाइम से नहीं हुआ है अभी तक, कभी साफ सुथरा मर्दमशुमारी कभी हुआ नहीं है मुल्क में। यहाँ आप लोग अबुधाबी में रहता है 5-6 महीने के बाद एक बार मर्दमशुमारी होता है। ये आप लोग अपने कौमे पे तकसीम करने की कोई गुंजाइश नहीं है, सब एक पाकिस्तान के है और सबका एक बराबर का हिसाब और मर्दमशुमारी करना चाहिए। ये नहीं कि ये पठान है, पठान का है फिर भी पाकिस्तानी है, अगर पंजाबी है वो भी पाकिस्तानी है, हम सब लोग एक घर के लोग हैं, खुदा के लिए। ठीक है, वो गोंदल साहब ने उसको एक्सप्लेन किया कि ये स्टेटिस्टिक्स और डेटा कलेक्शन है, ये हम किसी के, लेकिन यहाँ पे फिर ये नहीं होना चाहिए ना कि यार पाकिस्तान में अगर हिंदू है तो वो भी अस्पताल, सिक्योरिटी, रोड, एमिनिटीज की जरूरत है, मुस्लिम को भी, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। गोंदल साहब एक सवाल मेरे शुरू में जहन में अभी अटका हुआ है, वो मैंने सिक्योरिटी के हवाले से कि स्पेशली सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इन मर्ज डिस्ट्रिक्ट, जिस पे जाहिद ने भी कहा था कि यहाँ पे जी बिल्कुल आप ये देखें ये जो लोगों ने ये भी एक अजीब काम किया है कि बंदा 2 दफ़ा घर के पास आएगा। इस्लामाबाद में मैं घर में एक बंदा आया है, अभी तक वो वापस आया नहीं है, शायद वो आ जाएगा, नाम वो लिखा है, शनाख्ती कार्ड नंबर, टेलीफोन लिखा है, अभी सिक्योरिटी एरिया में ये तो नहीं होना चाहिए, एक टाइम पे जाके ख़त्म करना चाहिए था। ठीक है, आपका ये जो आपकी एक्सरसाइज है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जो उसके प्रोसीजर हैं उनको चेंज करना चाहिए। मैं आपके क्वेश्चन को ले लेता हूँ। अब ये देखें कि आपका कंसर्न भी ठीक है, मैं उसको भी एक्नॉलेज कर लेता हूँ। जहाँ तक ये CCI का ये मैंडेट है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, कि ये जो सेंसस है ये उनके मैंडेट में आती है, तो जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाक आर्मी की और इन्यूमरेटर के साथ मैन टू मैन जो हमारी सिक्योरिटी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है। आपके मैं वसातत से ये भी बताना चाहूँ, और जो आर्मी हमारे पास है वो QRF प्रोवाइड करती है बैक एंड पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि अभी हम सेंसस हमारी 10 को ख़त्म हो रही है, तो सिवाय 2 हमारे ऐसे जो हमारे इंसिडेंट हुए हैं कि 2 हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो शहीद हुए हैं, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पे सिक्योरिटी का इस वक्त तक हमें कोई इशू नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी पाक आर्मी और जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ठीक हमें सिक्योरिटी दे रही है, और वो हमारे कौमी इदारे हैं, अगर उनका हमारे साथ तावन ना होता तो शायद हमारे लिए मुश्किल था ये एक्सरसाइज करना। तो पर्टिकुलर एरिया में फिर उनकी QRF का जो मॉडल है वो बदल जाता है कि अगर आप पिछले पटवार सर्कल पे QRF है या आपकी तहसील लेवल की बाउंड्री पे है, तो जो हमारे हाई सिक्योरिटी एरियाज होते हैं वहाँ पे हमारी आर्मी की सिक्योरिटी जो है वो ब्लॉक लेवल के ऊपर आ जाती है, और उनको हाउस टू हाउस में पुलिस, जी हाउस टू हाउस पुलिस हमारे साथ होती है। तो ये देखें कि जो हमारे इन्यूमरेटर इस वक्त 1,21,000 इन्यूमरेटर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये डाटा कौमी फरीजा अदा कर रहे हैं। आपके घरों पे नहीं दस्तक दे रहे हैं, एक्चुअली वो आपके दिलों पे दस्तक दे रहे हैं कि आप अपना, क्योंकि आपका ये कौमी फरीजा है कि आप अगर आप अपना फरीजे के साथ साथ आपके मुस्तकबिल का सवाल है, आपके बच्चे के लिए स्कूल, आपकी बनीस के लिए अस्पताल, बिल्कुल आपके लिए सड़क, आपके लिए एलोकेशंस, आपके लिए डिलिमिटेशन। और आप ये देखें कि अगर फर्ज करें, अभी मैं आपको बताता हूं कि हमारे कॉल सेंटर चल रहे हैं, 24 आवर हमारे कॉल सेंटर चलते हैं। हमारा नंबर है 0800-5757574। अगर आप 800-57574, अगर आपके घर में इन्वर्टर नहीं आया या आपका रह गया तो आप ये नंबर अगर प्रोड्यूसर साहब आप कर दें 0800-57574। और इसी तरह सर हमारा SMS गेटवे है 9727। आप उस पे अपना, अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे घर में एक दफा आपका बंदा आया है, उसके बाद तो दूसरी दफा आएगा तो मैं कॉल करूँ इससे? जी आप कॉल करेंगे तो वो वैसे हमें
क्योंकि वो एरिया आपका आपके अड़ोस पड़ोस में भी अभी रहता होगा। यानी पहला फेज था लिस्टिंग करना। लिस्टिंग के बाद हमारे पास जो अभी देखें सिर्फ हमारे पास मैंने जिस तरह बताया बलूचिस्तान और इस्लामाबाद ये 78% पे हैं आज। तो इसलिए ऐन मुमकिन है कि वो दूसरे फेज में अभी आप तक ना पहुंचा हो। तो हमें जो कॉल आती हैं हम उनको भी बताते हैं, लेकिन हो सकती है लाइकली अभी 6 दिन कर दिया, 5-6 दिन और इट्स अ वेरी नेशनल। नहीं, आप ये देखें कि इस वक्त तक जिस तरह मैंने बताया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम 94-95% पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो एक गोंदर साहब आखिरी सवाल, ये आपकी मर्जी पे है, व्हाट यू वांट टू से, यू हैव ओनली 30-40 सेकंड्स, क्योंकि इस टाइम भी ख़त्म है और हमारे साथ सवालात भी जो मैंने करने थे और भी है, लेकिन मैं आपको ये फ्लोर देता हूँ कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो अभी तक हमने उसको एड्रेस नहीं किया है और आप कहते होने चाहिए। आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमें फील होता है कि लोगों को एहसास ज़िम्मेदारी जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि हमारे इनमरेटर लोगों के घरों में जाते हैं और 10-10 दफ़ा वो बेचारे उनके घरों में जा रहे हैं। और मैं आपकी वसासत से ये भी एक देखें कि कितनी बदकिस्मती है कि जो पढ़ा लिखा तबका है वहाँ पे इनमरेटर को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे रूरल एरिया में ये एजुकेटेड नहीं है, डोमेस्टिकेटेड है। इसको आप जो एजुकेटेड होता तो इसको जनाब आप जो मर्जी कहें कि, लेकिन हमें जो रूरल एरिया है वहाँ हमारे इनमरेटर को इज़्ज़त मिलती है, चाय मिलती है, पानी मिलता है, इज़्ज़त से डाटा मिलता है। और शहरों के अंदर जो है वो इनमरेटर के साथ वो सलूक नहीं होता कि जो जिसका वो हकदार है कि वो दिन रात लगा के इस कौम की इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा है। जैसे ब्यूरोक्रेट होते हैं, ब्यूरोक्रेट का तो वो दे आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट, लेकिन होते तो सिविल सर्वेंट नहीं होते, सिविल बादशाह होते हैं। नहीं जी, आप ये देखें कि जब आप सिविल सर्वेंट कहते हैं तो वो सिविल सर्वेंट ही उसको होना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है तो आपको जो है वो आपको आवाम की खिदमत करनी चाहिए और उसकी करनी चाहिए। गोंदल साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वैसे सवालात बहुत है और चाहते हैं कि एक और प्रोग्राम भी इसी तरह होना चाहिए। वैसे